لا يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہ قرآن شریف کی آیت آج ہر گھر ہر زبان پہ آ چکی ہے۔ یہ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ شاید ہم نے کبھی پہلے نہیں پڑھا۔ آج اس کا ترجمہ ہر بچے کو پتہ ہے کہ جب ہم اکٹھے ہو کے اپنے رینکس میں کھڑے ہو جائیں تو ہم ایک سالڈ سٹرکچر کی طرح جو ہے وہ ایسی دیوار بن جائیں گے، یعنی جو کسی بھی جو ہے وہ خوف کے بغیر کسی خطرے سے نپٹ سکتی ہے۔ میں نے یہ آیت کا ترجمہ اس طرح نہیں پڑھا ہوا تھا، میں نے اس آیت کو بھی سمجھا نہیں تھا۔ جب پہلی دفعہ آپریشن بنیان مرصوص کا نام آیا تو سب سے پہلے خیال آیا کہ یہ تو قرآن شریف کا لفظ ہے، اور اسی وقت آیت جو ہے وہ سب نے دیکھنی شروع کی۔ تو جس نیت کے ساتھ، جس عہد کے ساتھ پاکستان کی افواج نے یہ پاکستان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، یہ وہی جذبہ ہے جس کی جذبے کے تحت پاکستان بنا تھا، اور وہ جذبہ صرف یہی تھا کہ اللہ کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ بنا ہوا یہ ملک پاکستان، جس کا نعرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، یہ شاید دنیا کا ایک ہی ملک ہے جو ایک فلسفی اسلام کے تحت، ریلیجن کے تحت بنا ہے۔ اور ہمارے فادر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح، جن کے نام سے یہ ہاسپٹل جناح ہاسپٹل قائم ہے، جس میں آپ موجود ہیں اس کے آڈیٹوریم، انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی: نو فورس کین انڈو پاکستان۔ آج آپ سب لوگ اکٹھے ہیں، ہمارے آنریبل بورڈ آف مینجمنٹ کے ممبرس، ہماری پرنسپل صاحبہ، ہمارے پروفیسرز، اسسٹنٹ پروفیسرز، ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے نرسنگ کالج کی بچیاں، ان کی اسٹوڈنٹس، میں آپ کو سب کو بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ آپ سب لوگ ان کلاسز میں کوالیفائی کر رہے ہیں۔ میرا اس ہاسپٹل، اس انسٹیٹیوشن سے تقریباً 20 سال کا رشتہ ہے، اور میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے بہترین انسٹیٹیوشن ہے۔ یہاں پاکستان کے بہترین نہیں، پاکستان کے ذہین ترین بچے ہمارے انسٹیٹیوشن میں ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ اس سال کا میرٹ 96% سے زیادہ تھا، جس میں ہمارے فرسٹ ایئر کے بچے ایڈمٹ ہوئے۔ تو کیا یہ انسٹیٹیوشن، جس کو میں کہہ رہا ہوں بہترین انسٹیٹیوشن ہے، اور میں کہہ رہا ہوں ذہین، سب سے ذہین بچے شاید ہمارے ملک کے ہمارے انسٹیٹیوشن میں، تو میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو ان سے بات کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کے فیوچر سے بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی نرسنگ کالج، جس میں آج 700 بچیاں 4 سال کا کورس کر رہی ہیں، میں ان بچیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اس ہاسپٹل کی نرسنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی 20 سال ہو گئے، اور مجھے آج تک سوائے اس بات کے میں نے کبھی ایک جملہ نہیں کہا کہ شاید اللہ نے فرشتے بھیجے جو فرشتے یہاں آ کے مریضوں کی ذمہ داری اور خیال رکھ رہے ہیں۔ میرا اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو کیا ہو گیا کہ ہم مایوس ہو گئے؟ سوال تو یہ ہے، کیا ہو گیا کہ ہم پیچھے رہ گئے؟ کیا ہو گیا
کہ ہم نے سمجھا کہ ہمارا فیوچر پاکستان نہیں ہے. کیا ہو گیا کہ ہماری سوچ میں ترقی اور پاکستان کی سربلندی کے علاوہ چیزیں آنی شروع ہو گئی. میرا یہ مان ہے کہ یہ صرف سوچ ہے. جب آپ تہیہ کر لیتے اور جب یہ سوچ لیتے کہ میں اپنے ایمان سے اس ملک کی خدمت کروں گا چاہے میری جان بھی چلی جائے، تو آپ نے اس کا رزلٹ یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہ پہلی وار دیکھی ہے جس پہ مجھے اتنا فخر ہے کہ میں 10 مئی کے بعد سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی، پاکستان کی قوم کے ہر بچے کی، پاکستان کی قوم کا ہر بچہ جو دنیا میں یا جو شخص بھی موجود ہے آج فخر سے سر بلند کر کے صرف ایک واقعے کے بعد، صرف اس 4 گھنٹے کے بعد، صرف 4 گھنٹے کے بعد ہم سب کا سر بلند ہو چکا ہے. صرف 4 گھنٹے لگے. پر کیا تھا؟ ایمان. آج 25 کروڑ کی قوم ہے. کوئی شک نہیں کہ ہماری ایئر فورس آج دنیا کی نمبر 1 ایئر فورس ان دا ورلڈ ہے. کوئی شک نہیں اس بات. کوئی شک نہیں اس بات میں کہ ہماری افواج پاکستان دنیا کی ٹاپ 5 آرمیز میں سے. کوئی شک نہیں ہے اس بات میں. ہمارے میں شک کیوں آ گیا کہ ہم دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن تو ہیں. وی آر دا 5th لارجسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ. ہم دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن تو ہیں کہ ہم دنیا کی 5ویں ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکتے. یہ سوچ ہمارے میں کیوں چلی گئی؟ میرا سوال ہے. اور یہ سوچ کیسے آنی؟ اگر آپ لوگ جو شاید پاکستان کی آبادی کا یہ جو 96% لے کے میرٹ پہ ہمارے کالج میں یہ بچے آج میڈیسن کی تعلیم لے رہے ہیں، یہ بچیاں جو نرسنگ کی تعلیم لے رہی ہیں، یہ 96% تو ایک خواب ہے جو شاید کوئی اچیو کر سکتا ہے. یہ تو 0.01% ہے. آج جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہماری پرنسپل صاحبہ نے فنکشن اکٹھا، اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آپ سے یہ سوال پوچھنا، کیا ہمیں آج کے دن جو 10 مئی کو 4 گھنٹے ہم نے اپنے دشمن کو جواب دیا، کیا ہمیں اس پہ فخر ہے؟ مجھے جواب چاہیے. کیا ہمیں اس پہ فخر ہے؟ اور میں یہی سوال اب آپ سے پوچھتا ہوں. وہی افواج پاکستان، وہی پاکستان کی قوم آج اس نے اسی طرح سے کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے. پاکستان، اگر پاکستان ترقی کرے گا تو صرف آپ کی وجہ سے کرے گا. یہ پاکستان کا جو ریسورس ہے، یہ وہ ریسورس ہے جو آپ 350 بچوں کو ہر سال دے رہے ہیں، جو کہ آپ 5 سال میں 1750 بچے اس انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا ریسورس ہے جو علامہ اقبال میڈیکل کالج ہے. یہ ریسورس آپ کے پاس ہے. اگر یہ ریسورس ہمارے پاس ہے تو پاکستان کی ترقی تو ہم سے ہی شروع ہونی ہے. آج اس ایمان سے شروع ہونی ہے. اگر آپ اس ایمان پہ آج آ جائیں اور یہ کہیں ہم پاکستان کو دنیا کا 5ویں بڑی ترقی یافتہ معیشت، پاکستان کو دنیا کی 5ویں بڑی معاشی طاقت، 5ویں بڑی قوم آج موجود ہے، اس خواب کے ساتھ کہ ہم 5ویں بڑی طاقت بنیں گے. یہ وہ وعدہ ہے، یہ وہ خواب ہے جو ہمیں آج دیکھنا ہوگا.
ہماری افواج میں تو خواب دیکھا کہ پاکستان کی حفاظت کا، کہ ہم پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اور ہمارے سپہ سالار نے اپنا وعدہ پورا کر دیا جب اس نے کہا پاکستان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے ہم اس کی آنکھ نکال لیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو بہت سارے لوگوں نے ان کی بات سن کے کہ پاکستان کی طرف کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا، لوگ کھڑے ہو گئے۔ جب اوورسیز پاکستانی کے فنکشن میں یہ جملہ انہوں نے آج سے 4 ہفتے پہلے کہا، میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں یہی جملہ پاکستان کی طرف کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا اگر آپ لوگ پاکستان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ لوگ، اور پاکستان کی حفاظت صرف آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ علامہ اقبال تو کہہ گئے، کیونکہ آپ علامہ اقبال میڈیکل کالج ہیں تو ہم علامہ اقبال کی فلسفی ہی کی بات کریں گے، نہیں ہے نا امید، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے پشتے گراں سے، ذرا نہ مت مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف 4 گھنٹے میں جو یہ شعر ہے، صرف 4 گھنٹے میں ساری نا امیدی ختم ہو گئی، ساری قوم اکٹھی ہو گئی، ہم سب پاکستانی بن گئے۔ اور میری دعا ہے آپ سب سے کہ پاکستان کا جھنڈا